معزز مہمان حضرت مولانا قاری عمران اصغر صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر کے قرآن و حدیث سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ تھوڑے تھوڑے باپ اگے تشریف لے آؤ، بڑے پیچھے بیٹھے مجھے کیا صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ آج سوئے ہیں پہلو میں، جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ آج مدفن ہے پہلو میں، اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کائنات دے واسطے ہے جو پوری کائنات دا داتا اور دستگیر، جس اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا اور پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ درود و سلام امام کائنات پوری کائنات دے سردار خطیب الانبیاء امام الانبیاء جگہ دے پیر رب دے حبیب پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ تزا میرے تو پہلے مفصل کتابات سماعت فرمائے نے، مولانا امان اللہ مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی لاہور تو سفر کر کے آنا، اللہ تعالی میرے اس ویر دا سفر کر کے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور جن احباب نے پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، محمد یاسر بیٹا بچہ محمد یاسر صاحب دا، یاسر دا بیٹا ناصر دا بیٹا محمد یاسر، ناصر دا بیٹا اچھا ماشاءاللہ تسی گوڑے چھاڑ کے بیٹھا کرو، تسی توجہ نہ سننا باقی بھاوے سارے سو جان۔ بولو یار محمد یاسر ود محمد ناصر، یہ نا ناصر دا بیٹا ماشاءاللہ
بڑے پیارے انداز نال قرآن پڑھیا سنایا. میں دعا کرنا اللہ اس بیٹی کی زندگی اندر علم و عمل اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور بھائی عبدالغفار صاحب انہاں دی محبت انہاں دا پیار سٹیج تے تشریف فرما حضرت مولانا قاری عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اسی طرح دیگر علماء کرام جو احباب سجو کبھی تشریف لائے اللہ سب داڑا بل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. حضرات جڑا عنوان میرے ذمہ لگایا ہے وہ ہے عظمت صحابہ. کی ہے؟ عظمت صحابہ. صحابہ کون نے؟ صحابی کنوں کیا جاندہ ہے؟ صحابی انہوں کیا جاندہ ہے جنہیں امام کائنات دا دیدار کیتا ہے اسلام دی حالت نال اور اسلام دی حالت تو دنیا تو گیا ہے انہوں صحابی کیا جاندہ ہے. اور صحابی کوئی مقام عام نہیں. اللہ نے سب تو پہلے دلوں کو دیکھیا دل ویکھ کے دل سب تو سونا پاکیزہ سی. اللہ نے انبیاء کو چنے. انبیاء تو بعد مالک کائنات نے اس جماعت کا انتخاب فرمایا جنہوں صحابہ کرام کیا جاتا ہے. وہ صحابہ کرام جنہوں نے قربانیاں دیتیاں امام کائنات کی خاطر توحید کی خاطر. خالق کائنات نے انہوں چلدیاں پھردیاں جنت دے ٹکٹ انہوں نے جیبہ کے اندر پوا دیتے. وہ صحابہ کرام ایسی جماعت ہے جنہاں نے بارے کتے اللہ ذوالجلال نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ کیسی جماعت ہے جنہیں بارے مالک کائنات نے فرمایا اولئک هم المفلحون. وہ کیڑی جماعت ہے جنہیں بارے فرمایا اولئک هم الفائزون. وہ کامیاب جماعت ہے. وہ کیسی جماعت ہے جنہاں نے محبت کی تھی امام کائنات دے نال پیار کیتا پوری کائنات دے سردار دے نال اور قربانیاں دیتیاں اپنا تن من دن فدا کر دیتا امام کائنات تو. انہاں دے بارے خالق کائنات نے پھر قرآن اندر بڑا پیارا نقشہ کھچیا. آؤ قرآن پڑھیے تو ایمان تازہ ہو جائے. مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ ذوالجلال دا قرآن بڑے پیارے انداز میں اعلان فرما رہا ہے. صدیقہ بادیہ ذرا توجہ کرنا. انہماک نال بیٹھ جاگ کے بیٹھ دل و دماغ کو حاضر ناظر کر کے بیٹھ. میں صحابہ کرام دی عظمت اور قربانی دے بارے دسنا چاہنا. کون صحابہ کرام میں صدقے جاواں جنہاں نے امام کائنات تو تن من دن فدا کر چھڑیا. اللہ ذوالجلال نے کتے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او صحابہ کرام او جماعت ایسی جماعت ہے جنہاں نے امام کائنات تو اپنیاں جانا قربان کر چھڑیاں. جتھے امام کائنات نے آکیا روک جاؤ روک گئے. جتھے خالق کائنات دے پیارے محبوب پیغمبر نے آکیا اپنیاں گردناں کٹوا دیو کٹوا دیتیاں. صحابہ کرام او جماعت ہے جنہاں نے اپنا مال قربان کیتا امام کائنات تو اپنیاں جانا قربان کیتیاں امام کائنات تو اپنے بچے قربان کیتے امام کائنات تو. وہاں سیٹ جو ہوئے ٹی تھی کیوں کرتا ہے وہاں پہلے بڑی سوڑی چل دی لیکن ان کا مخراب ہونا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.
ایک جگہ تے سیٹ کر دیو اتنے چلتا رہتے حضرات محترم میں عرض کر رہا صحابہ کرام و جماعت ایسی جماعت جنہوں خالق کائنات نے جنتی آکے ہے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی جائے کہ صداقت اندر بے مثال تے باکمال نظر آڑ گئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی جائے عدالت اندر بے مثال نظر آڑ گئی باکمال نظر آڑ گئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدی بات کی تھی جائے صحابت اندر بے مثال نظر آڑ گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ مدی بات کی تھی جائے کیسے علی رضی اللہ تعالیٰ نو شیر خدا علی حیدر اقرار علی رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ نو شیر کیا جاتا ہے کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو آؤ میں گل کے جلاواں میرے محبوب علیہ السلام غزوہ تبوک دا موقع ہے غزوہ تبوک دے موقع تھے صحابہ اکرام دے جماعت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اکرام دے گلو سوال کیتا گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے گلو سوال کیتا گیا اے عمر جی دسو نا تانوں غزوہ تبوک اندر کیڑیاں پریشانیاں آئیاں نے حضرت فاروق اعظم فرماتے نے سانوں تو کھیج دے آئے نے اوتے پین واسطے پانی نہیں مل دیا کھان واسطے کھانا نہیں مل رہا اسی محبوب کائنات دے کھلا گیا آکے عرضہ کرنے سونے محبوبہ اے پوری کائنات دے سردارہ سانو دس دے سینا سانو کھان واسطے کھانا نہیں مل رہا سانو پین واسطے پانی نہیں مل رہا پانی دا انتظام کر دیتا جائے کھان واسطے کھانا دے دیتا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نہیں میں محبوب کائنات دے کھلو سوال کیتا اے سونے محبوبہ دسو تے سینا کوئی گل کرو تے سینا اے سونیا محبوبہ اسی سواریاں جڑیاں لے کے ہیں انہاں نو ذبح کر لئیے انہاں نو ذبح کر کے گوشت تیار کر لئیے بعض صحابہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دیگر صحابہ نو کہ تسی ذبح کرن دا ارادہ کر رہے ہو سواری تے ذبح کر لو گے جڑے اونٹ لے کے آئے ذبح کر لو گے جدو سواریاں تھوڑیاں ہو گیاں تے پھر سوار کے دیتے ہو گے کتے تے سوار ہو کے جاؤ گے حضرت فاروق اعظم فرماتے نے اسی سواری نو ذبح کرنے ذبح کر کے اودے وچوں جڑا گوبر کڈنے گوبر نو نچوڑ کے اودے وچوں جڑا پانی نکلدا سی او پانی پین واسطے استعمال کر رہے ہیں سبحان اللہ او صحابہ کرام جنہاں نے قربانیاں دتیاں امام کائنات دی خاطر او کڑے صحابہ پھر ترجمہ کریے تو اڑا ذوق تازہ کریے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے خود کے بھی گال نہیں پڑھنی ذرا ایک باری پھر کہہ دے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے انہاں لئی جنتاں نے اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے مار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نیچے ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نیچے ڈولیا آگے اتے لیٹ کے بھی ہولی نیچے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ
اکبر کبیرہ حضرات محترم مالک کائنات نے صحابہ کرام ایسی جماعت تیار کروائی ایسی جماعت اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر جو کہندے گئے کر دے گئے میرے آمینہ دلال جو کہندے گئے کر دے گئے صحابہ کرام اللہ اکبر کبیرہ کتے جناب کسے جنگ دے اندر کتے دیاں اکھاں کٹ دیتیاں گئیاں صحابہ کرام نے اکھاں دینیاں قربان کر دیتیاں اکھاں قربان کر دیتیاں امام کائنات دی خاطر حضرات کسی دا انگ انگ کٹ دیتا گیا کسی دے دل دے ٹکڑے کر دیتے گئے کسی دے ناک دے ٹکڑے کر دیتے گئے ہر اذان کو ختم کر دیتا گیا شکلہ نہیں سی پہچانیاں جاندیاں ایسیاں قربانیاں دیتیاں صحابہ کرام نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندا ہے حضرت قتادہ دے آنکھ دے اندر کوئی یہودی نے تیر مارے ہے تیر لگن دے نال حضرت قتادہ دے آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا ہے آنکھ دا ڈیلا جدو باہر آیا ہے ہاتھ دی تلی تے رکھیا تے امام نے کائنات دے کول آ گئے آ کے عرض کرتے سونیا محبوبہ میرے آنکھ دے اندر تیر لگیا تے ڈیلا باہر آ گیا ہے او میں قربان جاواں پوری کائنات دے سردار تو میں قربان جاواں آمینہ دے لال تو میں صدقے جاواں اس پوری کائنات دے امام تو اوے آن والا صحابی آئے جدا نام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کدے کولے جگہ دے پیر دے کول آئے آیا کدے کولے حکیمہ دے حکیم دے کول آئے آیا کدے کولے طبیبہ دے طبیب دے کول آئے اوے آپ کے کندہ سونے محبوبہ دلہ پار آ گیا ہے رکھنا تو اٹا کام میں شفا دینا صلی اللہ ذوالجلال دا کام شفا مالک دے گا میں قربان جاواں میرے محبوب علیہ السلام نے آمینہ دلال نے اپنے نبوت والے ہتھیار ڈیلا اٹھایا اٹھا کے آنکھ اندر رکھیا ہے حضرت قتادہ فرماتے نے آمینہ دلال دے ہاتھ لگن دی دیر سی وہ جڑا ڈیلا باہر نکلیا سی دوسری آنکھ نالوں زیادہ تھی اے میرے محبوب پیغمبر کی عظمت اے میرے محبوب پیغمبر دا شان ہے حضرات سنو پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا صحابہ اکرام نے قربانیاں دیتیاں دین دی خاطر انہا صحابہ اکرام نے جانا قربان کیتیاں دین دی خاطر اللہ اکبر کبیرہ آنا میں دسنا چاہنا جدو امام کائنات نے پائی پائی بنایا انصار مہاجرین و آپس اندر جدو پائی پائی بنا دیتا نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپس اندر پائی پائی بنا چھڑیا ایک صحابی حضرت سعد انہا کل مال بہت زیادہ انہا کل دولت بہت زیادہ انہا دیا دو بیویاں نے کہنے لگے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن انج کر میں تیروں ادھا مال دے دینا تو اپنی تجارت شروع کر لے اپنا کاروبار شروع کر لے میری دو بیویاں نے ایک بیوی نو میں طلاق دے دینا طلاق تو بعد عدت پوری ہو جائے گی تو نکاح کر لئی کیسی جماعت امام کائنات نے تیار کی تھی میں صدقے جاواں میں قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم حضرت عبد الرحمن کہنے لگے سعد نو اے سعد کوئی گل نہیں اگر میرے کول مال نہیں ایک وقت آئے گا میں اگر امام کائنات دی خاطر مال چھڑیا امام کائنات دی خاطر کاروبار چھڑیا امام کائنات دی خاطر بچیاں نو چھڑیا میں امام کائنات دی خاطر جو کچھ بھی قربان کیتا ہے اللہ ذوالجلال میں نو مال بھی عطا کرے گا دولت عطا کرے گا اللہ دولت دی فراوانی عطا کرے گا اللہ میں نو بیوی بھی دے دے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبد الرحمن فرماتے نے نہیں تو اپنی بیوی نو طلاق نہ دے اپنے کول رکھ اپنا مال اپنے کول رکھ میں نو بازار دا رستہ سمجھا دے میں چلا جانا تجارت واسطے میں تجارت کراں گا اللہ میں نو دولت عطا کر دے گا اللہ میں نو مال عطا کر دے گا پھر وہ وقت آیا لکھن والا نے لکھیا ہے حضرت عبد الرحمن کو اللہ پاک نے اتنی دولت عطا کی ہے اتنی دولت عطا کی ہے اس علاقے دے اندر اگر رب دے راستے دے اندر سب تو زیادہ دین والے تے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ
او کڑے صحابہ بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا شک ہووی تاں چل مدینے شک ہووی تاں چل مدینے ویکھ لے چوک مزاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا پیری سڑدے سڑدے راسن پیری سڑدے سڑدے راسن کم دیاں آہیں بھردے راسن کم دیاں آہیں بھردے راسن نمبر والے نمبر لے گئے نمبر والے نمبر لے گئے جڑے صحابہ کرام میں قربان جاوا اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر فرمایا صحابہ کرام دا ایمان جیسا ایمان لے کے آؤ گے میں ایمان قبول کراں گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان صحابہ کرام دا کیسا کملی والے جیسا ایمان ہے صحابہ کرام دا ایمان کیسا جیسا امام کائنات نے حکم دیتا ہے ان دا ایمان لے کے آئے نے اللہ بھی فرمان دینے اے دنیا جان دے لوگوں کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں تسی اجدہ ایمان لے آؤ کہ دیویں دا صحابہ نے لے آتا ہے پھر میں توڑا ایمان قبول کراں گا ایمان لے کے آؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اجدہ ایمان لے آؤ جن دا صحابہ اکرام نے لے آنا ہے کدھر تے لے آنا ہے امام کائنات پوری کائنات سردار حضرات محترم قربان دما میرے محبوب پیغمبر آمینہ دلال علیہ السلام نو ستان والیاں بڑا ستایا دکھ دین والیاں بڑا دکھ دیتا ایک یہودی جدا نام ابو رافع اے بڑا دکھ دیندا امام کائنات نو بڑا تنگ کردا ہے ایک دن امام کائنات نے بیٹھیاں جماعت تیار کی تھی انہاں جماعت دا لیڈر تے سپاہ سالار بنایا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نو اے عبداللہ اے تین چار صحابہ میرے یار نہ لے جا ابو رافع دا کم تمام کر کے آنا ہے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ ٹر پہ جماعت جا رہی ہے صحابہ کرام دی انہاں دے لیڈر حضرت عبداللہ چلتے چلان دے اوسا ابو رافع دے گھر دے کول پہنچ گئے جدو شام دا ٹائم ہے لوگ اپنے گھر دے اندر مال ڈنگر بندے پہنے ویلی بند ہون لگی حضرت عبداللہ فرماندے نے میں اندر جا کے بیٹھ گیا اپنی زبانی بیان کر دینے جدو میں اندر جا کے بیٹھا دیڑا گیڑ دا چوکی دارے وہ گل کرتا ہے کی کہندا ہے آندا ہے جی ایک کون ہے جڑا اندر آ کے بیٹھا ہے اس طرح کہندے میں اس انداز نال بیٹھ گیا جویں بندہ قضائے حاجت واسطے بیٹھدا ہے اور انہوں محسوس کرایا کہ اپنا ہی بندہ ہے جڑا اندر آ کے ویلی دے اندر بیٹھا ہے کہندے جتھے مال بننے آیا سی جتھے مجھا بنیاں گاواں بنیاں گیاں سی مال ڈنگر بنیا گیا سی میں اوتھے بیٹھ گیا انہاں دے درمیان بیٹھ گیا اے چوکیدار نے تالا لگایا تالا لگان تو بعد جڑیاں چابیاں سی ایک کیلی دن لٹکا دیتیاں تے سارے ابو رافع دے کول جا کے بہ گئے کیونکہ ڈیرے دار سی چودھری سی وڈیرا سی علاقے دا اے سارے جا کے اوتے بہ گئے تے گلاں باتاں کری جا رہے نے گلاں باتاں کردیاں رات دا کافی حصہ گزر گیا جدوں رات دا کافی حصہ گزریا نا تے سون دا ٹائم ہو گیا سون واسطے سارے اپنے اپنے کمریاں دے اندر چلے گئے اپنے اپنے کمریاں دے اندر جا کے لیٹ گئے حضرت عبداللہ فرماتے نے میں موقع تو فائدہ اٹھاندے آیا میں سیڑھیاں چڑھنیاں شروع کر دیتیاں میں ابو رافع دے محل اندر داخل ہو گیا جدوں میں ابو رافع دے محل اندر داخل ہویا روایت سے بخاری اندر حدیث دی ترجمانی کر رہے ہیں حدیث دی چوکیداری کر رہے ہیں گل نہیں کر رہا دیکھو نا قربانیاں صحابہ کرام دیا کیسیاں قربانیاں دیتیاں حضرت عبداللہ فرماتے نے جدو میں بحال دے کل پہنچیا
اندر بہت زیادہ اندھیرا ہے نظر کچھ نہیں آتا میں جا کے دروازے کو کھڑا ہو کے آواز دیتی ہے ابو رافع کی تھے ابو رافع اندھیرے کے اندر بولیا امام کائنات نے بھی آکھیا سی اے عبداللہ جانے تے خاص طور تے بچیاں دا خیال رکھنا ہے خاص طور تے بیویاں دا خیال رکھنا ہے کسے بیوی نو قتل نہیں کر کے آنا کسے بچے نو قتل کر کے نہیں آنا ابو رافع یہودی دا کام تمام کر کے آنا ہے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے جدو میں آواز دیتی نا ابو رافع بولیا تے میں اندازے نال ٹردا جا رہا میں اودے قریب پہنچ گیا میں نو اندازہ سی ابو رافع تے لیٹے حضرت عبداللہ فرماتے نے جدو میں قریب ہویا نا قریب ہو کے میں انہوں جا کے جناب جدو تاج جناب تلوار ماری نوکدار تلوار ماری تے میں چیخ ماری میں جلدی نال پیچھے ہٹ گیا جدو پیچھے ہٹیا تے جناب انہیں کہا میں نے کوئی مار گیا میرے تو حملہ کر کے چلا گیا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں تھوڑا سیڈ دیا سیڈ تو اور تو بعد تھوڑا وقت گزرن تو بعد تھوڑا جا ٹائم گزرن تو بعد پھر میں دوبارہ آگے بڑھیا جڑی آواز پہلے سی وہ آواز نہیں بلکہ آواز بدل کے میں کے آیا جدو آواز بدل کے آیا تو میں پوچھنا ابو رافع کی مسئلہ ہے کیوں والا پیا کرنا ہے کیوں روڑا پیا پانا ہے جدو میں پوچھا کہ ابو رافع کہتا یار میرے تے کسے بندے نے حملہ کر دیتا ہے میرے تے کسے بندے نے تلوار چلا دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ فرماتے نے میں نے یقین ہو گیا میں نے پاک ہو گیا ابو رافع ایتھے لیتے آئے یقین تو بعد یقین کامل تو بعد حضرت عبداللہ فرماتے نے میں قریب ہو کے زور نال نوک دے تلوار دی وہ تے جناب پیٹ اندر دبائی دبا کے زور نال ریڑھ دی ہڈی تک لے گیا میں نو پتہ لگ گیا اس دا کام تمام ہو گیا ریڑھ دی ہڈی ٹوٹن دی آواز آئی ہے میں نو یقین ہو گیا میں نو پاک ہو گیا یہودی جہنم رسید ہو گیا یہودی جہنم دا بالن بن گیا ہے حضرت عبداللہ فرماتے نے میں تو واپس ٹر پیا سیڑھیاں اتردا پیا سیڑھیاں اتردیاں میں نو انج لگیا جویں سیڑھیاں ختم ہو گئیاں میں جدو پیر رکھیا تے میرا پیر قدم یکدم زمین تے لگیا جدو زمین تے لگیا زمین تے لگن دے نال میری پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی میں اوتھے بیٹھ گیا اپنا صافہ اتار کے تے پنڈلی تے بن لینا حضرت عبداللہ فرماتے نے جدو پنڈلی تے صافہ بنیا تے درد بہت زیادہ آئے پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی درد بہت زیادہ آئے حضرت عبداللہ فرماتے نے میں اپنے ساتھیاں نو آکھیا ایتھے بیٹھ دو اتنی دیر تک جانا کوئی نہیں جتنی دیر تک پتہ نہ لگ جائے کہ ابو رافع دا کام تمام باقی ہو گیا ہے ابو رافع واقعی جہنم رسید ہو گیا ہے اتنی دیر تک جانا نہیں کیونکہ وہ تو علاقے دا رواج سی ایک قانون سی کہ جدو کوئی علاقے دا وڈیرا فوت ہو جاندا وڈیرا دنیا تو چلا جاندا ایک چوٹی تے چڑھ کے ایک بندہ آواز بلند کردا کہ فلاں بندہ قتل کر دیتا گیا یا فلاں بندہ دنیا تو چلا گیا جدو صبح سحری دا ٹائم ہویا حضرت عبداللہ فرماتے نے ایک نوجوان نے چڑھ کے یہ آوازہ بلند کیتا ہے ابو رافع نو قتل کر دیتا گیا ہے ابو رافع دا کم تمام کر دیتا گیا ہے حضرت عبداللہ فرماتے نے اپنے ساتھیاں نو آکھیا چلو میرے ساتھیوں اور میں نو یقین ہو گیا کہ ابو رافع دا کم تمام ہو گیا ہے یہ ٹوٹے ٹراندے امام کائنات دے کول آ گئے مکی مدنی تاجدار دے کول آ گئے آمینہ دلال پوچھتے نے عبداللہ کی کر کے آیا ہے حضرت عبداللہ فرماتے نے سونیا محبوبہ جڑے کم واسطے بھیجیا سی او کم کر کے آیا اوے او ساتھیو دینو جہنم رسید کر کے آیا لیکن ایک کام ہویا ہے آندیاں میری پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے آمینہ دلال فرماندے نے عبداللہ تو کدے کو لایا ہے تو حکیمہ دے حکیم کو لایا ہے تو طبیبہ دے طبیب کو لایا ہے وہ اپنی پنڈلی سامنے دے کرنا حضرت عبداللہ فرماندے نے میں پنڈلی سامنے کی تھی آمینہ دلال نے اپنے مٹھے منہ دے وچوں مٹھا لوابے دان کڈے آئے اور کٹ کے حضرت عبداللہ فرماندے نے میری پنڈلی تے لایا ہے اللہ بلکم دی دیر سی میریاں درداں بھی مک گئیاں تے پنڈلی دی ہڈی بھی جوڑ گئی کہتے ہیں جڑا درد ہو رہا سی درد بالکل ختم ہو گیا
درد ختم ہو گیا وہ میرا محبوب پیغمبر جتھے لب لگے ٹوٹیاں ہڈیاں جڑ گئی تے صحابہ اکرام دی تے کیا صحابہ اکرام دی تے کیا عظمت تھی پھر میں ترجمہ کرا کیڑے آمینہ دے لال لب لگیا پیڑا مکیاں نے لب لگیا پیڑا مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے اے بھوکھا مکیاں نے سارے لشکیر دیاں باشانہ بدرے منیر دیاں باشانہ بدرے منیر دیاں او دی جتی تو میں پگوارا او دی جتی تو میں پگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا او نہیں اور ریسا شیما دے ویر دیاں باشانہ بدرے منیر دیاں باشانہ بدرے منیر دیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرات موت و صحابہ اکرام عظمت والی جماعت شانہ والی جماعت اس عظمت والی جماعت رن پیار کریا کر اس عظمت والی جماعت رن محبتہ کریا کر اللہ اکبر کبیرہ نے کڑے کڑے یار دا تذکرہ کرا جڑے یار نو ویکھیا دے آمینہ دے لال دا بے مثال نظر آئے گا بے مثال نظر آئے گا با کمال نظر آئے گا دیکھو نا پوری کائنات سردار آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے جب ہجرت کا سفر آپ نے شروع کرنا سی کہ ادوں نال تیار کون ہویا ہے کون تیار ہویا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو قربانی کیسی آمینہ دے لال چل کے گئے ابو بکر دے دروازے تھے کتنا خوش قسمت صحابی جدے دروازے تے پوری کائنات دا سردار خود چل کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پھر کیسی قربانی دیتی سیدنا صدیق اکبر دے کیسی وفا کی تھی بڑیاں بڑیاں پہاڑیاں بڑے بڑے اونچے ٹیلے جتھے چڑھ دے جا رہے نے محبوب کائنات دے قدمہ دے زخم بے کے حضرت ابو بکر فرماتے نے سوڑیا محبوبہ میرے کندیاں دے سوار ہو جو تب وہ سوار کر کے لے جا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آمینہ دے لال کندیاں دے سوار کیتا ہے تے چڑھ دے جا رہے نے بلندی تے چڑھ دے جا رہے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قربانیاں اللہ نے پھر مول اجدہ پایا جتھے پوری کائنات دے سردار روتھے ابو بکر نال مسلے تے ویکھیا جائے ابو بکر نال نظر آئے گا مزار اندر ویکھیا جائے ابو بکر نال نظر آئے گا حضر اندر ویکھیا جائے ابو بکر نال نظر آئے گا جتھے ویکھیا جائے ابو بکر نال ہے کوئی بھی روایت بیان کرنی امام کائنات اکثر کیا کر دے جدو بھی میں کوئی گال کرنا تے ابو بکر میرے نال ہوتے ہیں ابو بکر میرے نال ہوتا ہے عمر بھی نال ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت کتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کتھو چلدا چلادا احد دے نعرے لگاندا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے وہ شانہ عطا کی دیا حضرت بلال نو وہ چلدا زمین تے قدمہ دی چار آسمان نہ سنائی قدمہ دی آواز آسمان نہ سنائی میرے محبوب علیہ السلام معراج دی رات آسمان تے گئے نا تے پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آسمان تے گئے نا آسمان ستویں آسمان تے قدمہ دے چاپ دی آواز محبوب کہنا سوال کر دینے ایک کدی آواز ہے کدے قدمان دی آواز آ رہی ہے کدے قدمان دے چلنا دی آواز آ رہی ہے تے پوری کائنات دے سردار نو دسیا گیا سونیا محبوبہ
اے تہاڈا بلال ہے رنگ دا کالا ہے تے دل دا سفید ہے چلدا زمین تے قدماں دی چاپ آسماناں تے سنائی دے رہی ہے آمینہ دے لال جدوں مراج تو واپس آئے تے پوری کائنات دے سردار نے آ کے بلال نو پوچھیا بلال کیڑا ایسا کام کرنا ہے اللہ نے تینوں اینیاں شانہ دے چھڑیاں نے چلنا زمین تے قدماں دی چاپ آسماناں تے سنائی دیندی ہے حضرت بلال فرماتے نے سونیا محبوبہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں معمول دے مطابق جویں تسی دسیا سنت دے مطابق وضو کر کے سو جانا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں بس ایک کام کرنا میں جدوں وضو کرنا میں 2 رکعتاں ادا کرنا میں جدوں وضو کرنا میں 2 رکعتاں ادا کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلال اللہ نے تینوں اس وجہ تو اینیاں عزتاں دے چھڑیاں نے کون بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتوں ابشے تو چل کے آیا اہل دل دا نقشہ اس انداز ہڑ کے جاتے کمال کر دیتے تے کی آتا ہے ابش آئے شان تک لے کیا تو گل مکار لگیا تھوڑی سستی رہ جانی ابش آئے شان تک لے ایک باری پھر کہہ دو ابش آئے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے او بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ تے لٹایا جا رہے ہیں تتیاں ریتاں تے لٹایا جا رہے ہیں بلال دی زبان چو احد احد دیاں آوازاں احد احد دیاں آوازاں حبشو آئے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر دور دا کون اے ہور پیا تا زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا ٹورتا زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے او جس نے سونا بلال تک آئے او جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹورتا کون اے ہور پیا ٹورتا او زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا ٹورتا او زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ دے کرم دعا ہے جو میں بیان کی تب تو سب آپ نے سنے ہیں اللہ میرے سمیت مزید توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین